بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک سرجری کا معاملہ ہے، یعنی کوئی عضو اندر کا خراب ہو جائے یا باہر کا تو کاٹ کر نکال دیا جائے، یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ خراب عضو اندر موجود رہا تو بیماری بڑھتی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے اس عضو کو نکال دیا جائے۔ دلیل یہ حدیث وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبریل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم لأمه ثم أعاده ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه فجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني زيره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون وقال أنس رضي الله تعالى عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره رواه مسلم في كتاب الإيمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے، ایک صفحے کی روایت تھی، میں نے پوری پڑھ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے سعد کے اندر حلیمہ سعدیہ کے ہاں ہیں، ابھی بچے ہیں اور باہر میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک پہاڑی کے دامن میں، وہ یلعب مع الغلمان، بچوں کے ساتھ اب کھیل رہے ہیں۔ اچانک حضرت جبرائیل آئے، اتاہ جبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر ایک طرف لے گئے، اور بچے یہاں ڈر کے مارے کھڑے ہوئے کہ اجنبی کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لے گیا ہے اور وہاں اس نے لٹا دیا۔ فسارا آہو، پکڑا اور دور لے جا کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھاڑ دیا۔ فسارا آہو، پچھاڑ دیا۔ فشق عن قلبہ، آپ کے دل کو چیر دیا، اور دل کو چیرنے کے بعد فاستخرج القلب، دل کو نکال کر کے باہر رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو نکالنے کے بعد بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ایسی ہوگی، آدمی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے قلب نکالنے کے بعد بھی۔ فاستخرج القلب، روایت مسلم کی ہے، جرا بھی نہیں ہے اس کی سند کے اوپر۔ فاستخرج القلب، آپریٹ کر کے دل کو انہوں نے باہر نکال لیا، اور پھر اس دل کے اندر سے ایک کالا علقہ نکالا، جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کیا ہے نا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہاں علقہ وہ کالے خون سے عبارت ہے، اور اس کو جو جونک جیسا ہوتا ہے اس کو حضرت جبریل نے دل سے نکال لیا، اور دل سے نکالنے کے بعد کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا، یہیں سے شیطان اپنا کام کرتا ہے اور روحانی بیماریاں پھیلاتا ہے، یہ سبب ہی ہم کاٹ کر نکال دیتے ہیں۔ لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کر کے دل سے وہ علقہ نکال دیا گیا، اور آپ کا قلب ایک دم مجلہ منور مصفہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس دل کی کیفیت کو میں بیان کر سکوں۔ اور پھر اس دل کو ایک سونے کے تست میں رکھا گیا، ثم غسلہ فی طست من ذہب، تست کہتے ہیں عربی میں تستری کو، اور ذہب کہتے ہیں سونے کو۔ میں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الآیۃ الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسراء، واقع معراج کے اوپر، اس سے بہترین کتاب میں نے نہیں پڑھی، عربی میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو افادہ عام ہو جائے، استفادہ عام ہو جائے، بہت پیاری کتاب ہے۔ تو انہوں نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں کیوں رکھا گیا؟ دھلنے کے لیے چاندی کے برتن میں بھی رکھا جا سکتا تھا، ہیرے کے برتن میں رکھا جا سکتا تھا، وجہ آپ کے قلب مبارک کو سونے کے برتن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سونے کے برتن میں رکھنا۔ جواب دیتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے جلال الدین سیوطی، کہتا ہے لِأَنَّهُ أَثْقَلُ الْجَوَاهِرِ، اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمام جواہر، قیمتی جوہرات، جواہر میں سب سے اثقل اور ثقیل سونا ہے جی، لہذا قلب بھی ثقیل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو وحی الہی کا محبت بننا ہے، قرآن جیسی ثقیل چیز نازل ہونی ہے،
لہذا اس قلب کو انتہائی مضبوط بنانا ہے، انتہائی مجلہ اور مصفہ بنانا ہے، لہذا اس کو ایسے تست میں دھلا گیا جو اسقل الجواہر ہے، تمام جواہر میں سب سے ثقیل، لأنه اسقل الجواہر۔ یہ جواب کس نے دیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے۔ قلب مبارک کو نکالا گیا، باہر رکھ دیا گیا، اور پھر اس سے وہ کالا پیچ نکالا گیا، اس اسپاٹ کو دور کیا گیا، علقہ کو نکالا گیا، اور اس کے بعد نکال کر کے جو خراب اور فاسد مادہ تھا، کہا یہ حد الشیطان من کا، اس کو نکال کر باہر پھینک دیا آپریٹ کر کے۔ شیطان یہی سے بیماریاں پھیلاتا ہے روحانی، اور پھر آپ کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں رکھ دیا گیا، اور بماء زمزم، زمزم کے پانی سے اس کو دھلا گیا۔ کیا بات ہے، کیسا قلب رہا ہوگا، تصور نہیں کر سکتا آدمی۔ نہ آدمی معراج میں جاتا ہے، تھوڑی جاتا ہے، غسلہ فی طست من ذہب بماء زمزم، سونے کے تست میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھلا گیا، اور اس کے بعد ثم لأمہ، لام کا مطلب ہوتا ہے شگاف کرنے کے بعد پھر اس کو سل دینا، یہ لام مطلب ہوتا ہے، لأم، لام حمزہ میم، لأم، ثم لأمہ، پھر اس کو سل دیا، اس کا مطلب چاک کیا گیا، باقاعدہ آپریٹ کیا گیا، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سینے کو، اور پھر قلب نکالا گیا، پھر بعد میں سلا گیا اس کو، دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد، ثم أعادہ فی مکانہ، دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد پھر اس شگاف کو سل دیا گیا۔ لڑکے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بھاگ فجال غلبان یسعون الی امہ یعنی زیرہ، حلیمہ سعدیہ کے پاس دوڑے دوڑے آ اور کہا محمد تمہارے بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، بچے ہیں، کہا لڑکوں نے، ارے ان محمد قد قتل، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک آدمی نے مار ڈالا ہے، وہ تو مرے پڑے ہیں وہاں، قد قتل، قتل کر دیا ایک آدمی نے آ کر کے۔ اب سارے لوگ بھاگے دوڑے، فاستقبلوا، بھاگے دوڑے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہیں، وہ منتقع اللون، آپ کا چہرہ کے رنگ اڑا ہوا ہے، اس لیے کہ قلب اطہر کو نکال کر کے آپریٹ کر کے پھر اس کی جگہ پر رکھنا، دھلنا وغیرہ وغیرہ، وہ منتقع اللون، آپ کا چہرہ، آپ کا رنگ جو ہے اڑا ہوا تھا۔ یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ حقیقی آپریشن تھا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وقد کنت ارى اثر ذلك المخيط في صدري، جب کبھی آپ کا سینے مبارک کھلا ہوتا تو ہم سلائی کے نشان کو دیکھتے تھے۔ کیا بات ہے، دل کے کامیاب آپریشن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دل کو نکال کر کے باقاعدہ اس کی جگہ پر پلانٹ کیا جا سکتا ہے اور آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور سلائی کا نشان بھی باقی رہتا ہے۔ وقد کنت ارى اثر ذلك المخيط في صدري، یہ سرجری کی طرف اشارہ ہے۔